کوئی پارٹی بھی سادہ اکثریت نہیں لے گی، کوئی پارٹی بھی. اچھا ٹھیک ہے جی. نواز شریف صاحب نون لیگ نمبر 1 ہوگی، اس کے بعد آپ کے جناب پیپلز پارٹی ہے، اس کے بعد آزاد ممبران ہے. ٹھیک ہے. اور آزاد ممبران کی اکثریت جو ہے نا وہ نون لیگ اور آئی پی پی میں شامل ہوگی، وفاق میں. ٹھیک ہے. اور وفاق کے اندر نون لیگ کی، آئی پی پی کی، ایم کیو ایم کی حکومت ہوگی، ساتھ 1-2 پارٹیاں باپ پارٹی جو بھی ہے وہ ساتھ ہوں گے. ہاں اگر آزاد ممبران کی اکثریت پیپلز پارٹی کی طرف چلی جاتی ہے کوئی بھی، کیونکہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی پوری کوشش ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی خواہش ہے کہ آصف زرداری، بلاول زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو اکاموڈیٹ کیا جائے، اور آپ سب دوست جانتے ہیں اگر کوئی ایسی صورت بن گئی تو پھر بلاول زرداری وزیر اعظم نہیں ہوں گے، آصف زرداری وزیر اعظم ہوں گے. ویسے ہم یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ والی چیز نہیں جانتے ویسے چوہان صاحب، لیٹس بی آنسٹ، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این، آئی پی پی اور جی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ، ان کیس اگر پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے، جس طرح آپ کو تو بڑے کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے ایک پش دیکھا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے، بلاول بھٹو زرداری نے بھی، آصف زرداری صاحب نے بھی اچھی خاصی کیمپین تو تگڑی کی ہے. تو اگر وہ لوگ آ جاتے ہیں اور وہ لوگ جیت جاتے ہیں تو پھر کیا پھر آئی پی پی یہ سوچے گی کہ چلیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی مل جائیں، یا جو ترین صاحب نے اناؤنس کیا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی ہمارا جینا مرنا ہوگا وہی رہیں گے؟ وہ ٹھیک ہے، نون لیگ کے ساتھ ہمارا اتحاد ہے، ہم نے ابھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی کی ہے اور آگے بھی ہمارا پلان یہی ہے، اور ہم نون لیگ کے ساتھ مل کے وفاق اور پنجاب کے اندر حکومت انشاءاللہ بنائیں گے. لیکن میں نے ایک سینیریو بتایا ہے بینگ اے پولیٹیکل اینالسٹ کہ اگر پیپلز پارٹی کو اپرچونٹی مل گئی کہیں دائیں بائیں اوپر نیچے انڈیجنسلی ایکسیجنسلی کوئی سپورٹ کے ساتھ، تو اس صورت پہ آصف زرداری صاحب ہوں گے. کہ بنیادی طور پہ بدامی صاحب کے پروگرام میں جب میں نے پہلی دفعہ یہ بریک کیا تھا، اس کے بعد اگلے دن پھر بلاول زرداری صاحب نے اس کو آن کیا، اور پھر اسی طریقے سے باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ شروع ہو گئے آزاد ممبران کے حوالے سے. میں نے آزاد ممبران تحریک انصاف والے نہیں کہے تھے، یہ جو میں نے کہا تھا کہ 30% کے قریب کے پی کے میں، پنجاب اسمبلی میں اور وفاق میں یہ آزاد ممبران وہ ہیں جو اپنے طور پہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی والے آزاد نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور باقی جو پی ٹی آئی والے بھی آزاد ہیں وہ بھی تقریباً اپنے سارے معاملات جو اکا دکا جیتیں گے، جو 15-20 وفاق کے اندر اور 15-20 صوبائی اسمبلی کے اندر، انہوں نے بھی چیزیں ساری طے کی ہوئی ہیں. وہ علیم خان صاحب کے ساتھ طے کی ہوں، وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ طے کی ہوں، آزاد آپ کے پاس آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر جس پارٹی کو آپ رد کرتے ہیں، جس کو چھوڑ کے آ گئے، اس پارٹی کے ڈلے ہوئے ووٹ والوں کو بھی آپ اپنے ساتھ ضم کر لیں گے. واٹ ڈز دیٹ سے اباؤٹ یور پارٹی، یور آئیڈیالوجی؟ میں صاحب ادھر رک جائیں. آئینی اور قانونی طور پر وہ آز رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی آبلیگیشن نہ 62-63 کی ہے، نہ ان کے اوپر کسی اور قسم کی. ہاں ٹیکنیکل لیگل تو پوچھ ہی نہیں رہے نا، مورل پوچھ رہی ہے، مورل اتھارٹی پوچھ رہی ہے. بھائی مورل ان سے پوچھے نا، لیگل اصل تو لیگل چیز ہے نا، لیگلی تو جو ہے نا وہ آزاد ہے، وہ تحریک انصاف کی نہیں ہے، وہ آزاد ہے. باقی وہ جس پارٹی کو ایموشنلائز کر کے ووٹر کو ایموشنلائز کرے، یا خود ایموشنلائز ہو، یا خود بلیک میل ہو، یا ووٹر بلیک میل ہو. نہیں چوہان صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. چوہان صاحب خاور گمن بات کر رہا ہوں، آئین 73 کے آئین کے تناظر میں بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. طنز کرنے لگے. نہیں بالکل طنز نہیں کر رہا. اچھا چوہان صاحب، باقی تو ساری کمٹمنٹ جن کے ساتھ کرنی تھی وہ کر رہے ہیں، اب بعد میں پتہ بھی چلے گا اس کا کیا بنتا ہے. آپ کے ساتھ بھی کوئی کمٹمنٹ ہوئی تھی، ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے زبردست الیکشن ہوگا راولپنڈی میں، آپ کی سیٹ، آپ کے ووٹر سپورٹرز، آپ تو غائب ہو گئے بالکل سین سے ہی. اصل 2 چیزیں تھیں، میں الیکشن لڑ بھی لیتا تو کوئی اتنا ایشو نہیں تھا، میرے پاس ٹکٹ موجود ہے، ابھی بھی میرے پاس آئی پی پی کا ٹکٹ جو ہے نا وہ میری الماری میں پڑا ہوا ہے. لیکن میں نے صرف اس وجہ سے کہ ایک تو 75% حلقہ میرا چینج ہو گیا، جہاں میں نے 22 سال الیکشن کی سیاست کی تھی، وہ یکدم جناب 1 دسمبر کو وہ حلقہ چینج ہوا. 1 دسمبر کی رات کو یہ خبر چلنا شروع ہوئی جی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ الیکشن لڑا جائے گا. میں رک گیا اعلان کرنے کے حوالے سے کہ الیکشن نہ لڑنے کا میں بھی اعلان نہیں کرتا. لیکن جب ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی تو میں نے ڈیسیژن کیا کہ اتنا فس کریٹ ہوا ہے یہاں پر اس وقت پاکستان کی پالیٹکس کے اندر اور بڑے شہروں کی، اور پھر میرا جو 75% حلقہ چینج ہوا ہے، میں نے کوئی کروڑوں روپے کے چوکے چھکے حرام کی کمائی کے میں نے نہیں لگائے ہوئے تھے کہ میں اپنا کچھ 6, 7, 8, 10 کروڑ روپے بیوی بچوں کا پیسہ کاٹ کے میں نے بیسٹ فار دا نیکسٹ کہ مزدار میں نے جناب تھوڑا سا الیکشن کی پالیٹکس سے بیک اپ کیا، لیکن ضروری نہیں ہو سکتے ہیں، یہ بھی سن لیں. چوہان صاحب، شیخ رشید صاحب کی سیٹ جو ہے آپ کو خطرے میں دکھائی دے رہی ہے کوئی، یا ان کی ضمانت ضبط ہونا جو ہے ایسا کوئی حالات بنتے جا رہے ہیں
आपको तो पुराना प्यार मोहब्बत है शेख रशीद अहमद साहब के साथ, और रावलपिंडी के वो फर्जंदे रावलपिंडी कभी अपने आप को कहते हैं, कभी वो फर्जंदे पाकिस्तान कहते हैं, कभी अपने आप को नस्ली और असली कहते हैं, और कभी वो अपने आप को मर्दे हक कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, कभी वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, यानी उन्होंने अयूब साहब बात कर रहे हैं आप? जी हसन अयूब बात कर रहा हूँ जी। अच्छा, बात तो सही पता लग गया कि ये हसन अयूबी है। असली और नस्ली वो होता है कि वो जिस जगह पे खड़ा होके बोल रहा हो ना, तो दुनिया को पता चल रहा हो कि वो उसी जगह से बोल रहा है, वो असली और नस्ली होता है। बदनस्ला वो होता है, 2 नंबर वो होता है जो बोल किसी और जगह पे खड़ा होकर रहा होता है और बोल किसी और के लिए रहा होता है। बात मेरी समझ रहे हैं आप जी? पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि शेख रशीद साहब की बदकिस्मती है कि पूरी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ सबके सियासत करते करते आखिर में आके वो एस्टेब्लिशमेंट की नहीं बल्कि किसी एक फर्द की इताअत करने पे मजबूर हो गए और एंड पे आके जनाब बेड़ा कर लिया अपना। ठीक है। अच्छा, वैसे आपका तो हल्का पोजीशन कैसी है उनकी? आपका हल्का पोजीशन कैसी है उनकी? आपका हल्का किसने चेंज करवाया? वैसे बता दें, मतलब किसने ये डंडी मारी है आपके हल्के मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा कि किसी फर्द वाहिद ने करवाया। अच्छा, ओवरऑल सारे हल्के चेंज हुए, 12 यूसीज नहीं लग गई, टोटल 6 यूसीज मेरी पुरानी रही, और एंड 2 महीने का टाइम था, इलेक्शन में इतना फस क्रिएट हुआ था, इतनी पोलराइजेशन थी, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं ना लड़ूं और फितना जिसके खिलाफ 8 महीने से मैं स्ट्रगल कर रहा हूं वो फितना एक बार खत्म हो, उसको हारना चाहिए। वो तहरीक फसाद फिल अर्ज को नाकाम होना चाहिए, जिसने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी दांव पे लगा दी, इकोनॉमी दांव पे लगा दी, पाकिस्तान के रियासती इदारों से लेके हर फर्द और हर अदारे की इज्जत दांव पे लगा दी।